अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। मैं इस टाइम शाह आलम मार्केट के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से 3 दिन पहले टीपू ट्रकावाला का जानशीन अमीर बलाच का कत्ल हुआ है। और हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ अमीर बलाच का डेरा भी है और सासी गर्मियाँ और सब कुछ इसी जगह से चलाते हैं। और हम उस जगह पे इस टाइम मौजूद हैं उनके डेरे के बाहर, और लोगों से पूछेंगे और उनके घर में जाकर, उनके डेरे में जाकर उनके घर वालों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, और एनिश शाह से भी आपकी बात करवाएंगे जो इस टाइम मौजूद था जब अमीर बलाच को हमलावर ने गोलियां मारी, और उससे भी आपकी बात करवाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि चेक एंट्री पॉइंट भी है जहां से डेरे का रास्ता जाता है। वहां पे चेकिंग करके, इंतहाई सख्त चेकिंग कर लोगों को जो आने वाले हैं उनको चेकिंग करके डेरे के अंदर भेजा जाता है। आए एनिश शाह से बात करते हैं कि जब अमीर बलाच मौजूद था तो क्या उन्होंने वाकया देखा, क्या कहा आखिर में, ये सारी बातें उनसे पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े रहेगा। नाज़रीन, हमारे साथ एनिश शाह मौजूद हैं जिस टाइम बलाच को गोलियां लगी। आए उनसे पूछते हैं कि क्या उस टाइम मंजर था और क्या वकुआ पेश है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं, अमीर बलाच एक नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा, और इस तरह उसका अचानक मर्डर हो जाता है, क्या वाकया पेश आया? उस टाइम आप शादी के तकरीब में मौजूद थे, आप एनिश शाहिद हैं, बताएं सर। हम शादी में मौजूद थे, खाना खा के तो निकलने वाले थे, तो मलक रिजवान साहब उनके साथ में होता हूँ, जो बलाच उनको बड़ा भाई मानता था। तो उसने 2-3 दफ़ा बलाच को बताया कि भाई चलो चलते, देर हो गया। तो हम उठ के, उसने बोला कहवा पीना फिर चलते, तो हम उठ के ना निकलने लगा। स्टेट पे गया, 2-3 पिक लिए। उनकी बात पर हम बाहर जाने लगा था तो पता नहीं कहाँ से बंदा आके ना ब्रेस्ट मार के उसको गोली मारा है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि वो सेल्फी लेना है। कोई सेल्फी लेने के लिए दूसरा बंदा आया था, वो हमारा गार्ड से, उसने उसका हाथ हटाया कि भाई जाओ यहाँ से। लेकिन ये बंदा सेल्फी लेने के लिए नहीं आया था। ये हमें पता ही नहीं चला किधर से निकल के ना उनको ब्रेस्ट के। और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी वहां पे, और भी पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। बलाच की अपनी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, तो फिर सिक्योरिटी रिस्क कैसे आ गया? यार, शादी का माहौल होता है, लोग बहुत होते हैं, लोग सेल्फी लेने के लिए आता है, तो उनमें क्या पता चलता है। हर बंदे का तो हम तलाशी नहीं ले सकते। हर बंदे को तो फिर बेइज्जती होती है। कोई बंदा मेहमान आया हो, हम उसको तलाशी ले, वो कहता है ये कौन सा माहौल है। लेकिन वो आता जाता था, उनको खौफ नहीं था कि भाई ऐसा ही वाकया होगा। तो क्या आखिरी टाइम पे बलाच ने कुछ कहा आपको, या क्या उनके ज़हन में चल रहा था? तो जब वो ऑन द स्पॉट डेथ होगी कि हॉस्पिटल जाके डेथ हुई? उसने कोई भी बात नहीं की। जब उसको गोली लगाए वो गिर गया एकदम। मैं उसके पीछे था, मैंने देखा, लेकिन मैं जो है महसूस हो गया, मैंने बोला कोई पटाखे गिर पड़े। तो वो जो शादियों में नहीं होता पटाखे, जी जी। तो मैंने जब बॉस को देखा वो गिर गया, मैंने बोला अल्लाह ये क्या हो गया। तो आगे से पठान थे, उसको आवाज दिया गार्ड्स, वो बड़े बहादुर माशाल्लाह, उसने ना उस बंदे को उस मौके पे पकड़ के ना तो उसको गोली मारा। और जो ये मुखालफे हैं उनके ऊपर पुलिस ने रेड की है, कितना मुतमीन है इस टाइम की जो पुलिस की कार्रवाई जितनी भी चल रही है? यार, इनके बारे में हम नहीं जानते। तो पुलिस वाला, ये मीडिया वाले से हम देखते हैं तो अक्सर टीवी पे, तो कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, इस बारे में हम नहीं जानते। बलाच को पहले कोई थ्रेट थे? यार, मैं तो खुद 4 साल हो गया, इतना जानने वाला नहीं हूँ, लेकिन आया हूँ उस शादी में हम मौजूद थे, कई शादी में हम मौजूद थे। लेकिन उसका पिछला कहानी अपना दुश्मनी होगा, मेरा उससे कोई वो बाकी मुझे मालूमात नहीं उनके साथ क्या ट्रिक क्या थे? लेकिन एक अच्छा इंसान, बहुत अच्छा इंसान, खुदा की कसम। मेरे तो 4 साल हो गया, मेरा दिल रोता है कि जैसे मेरा अपना भाई पे गोली लगा है। मेरा बॉस मलक रिजवान जब भी गाड़ी में बैठता है वो रोता है, मुझे खुद रोना आता है। तो मैं बोलता हूँ यार, मैं नींद ही नहीं आता। तीसरा दिन है, 3 दिन से आप सोए नहीं है? नहीं, नींद ही नहीं आता। उस वाकया को याद करके, वो मेरे सामने हुआ है, मेरे आंखों के सामने हुआ है। किसी भी बंदे से पता कर, वो सब बता देगा। ना बलाच कोई जालिम था, ना कोई कब्जा खोर था, ना कोई और कोई गलत काम। ये सारी खबरें झूठी हैं। सारी खबरें झूठी। बहुत अच्छा इंसान था, बहुत ज्यादा। गरीब का मदद करता था, गरीब का साथ देता था, जिसका भी मसला आता था तो वो आराम से उसको हैंडल करता था। तो एक इतना नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा इंसान जो अमन मान की बातें करता था, इस तरह उसका मर्डर हो जाना, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। जिसने भी किए, अल्लाह उनको बेड़ा गर्क करे। लेकिन वो मरने वाला बंदा नहीं था बलाच। बहुत प्यारा, बहुत प्यार करने वाला, सबके साथ, सबसे ज्यादा तो गरीब के साथ प्यार करता था, बहुत ज्यादा।
اور ناظرین دیکھا یہ ہمارے ساتھ اینی شاہد تھے، اس شادی میں موجود تھے. انہوں نے یہی اپنی ان کی بتائی کہ میرے ساتھ موجود تھے، حملہ آور آیا اور جیسے حملہ آور مظہر حسین جو آن دا اسپاٹ اس کو بلاج کے گارڈوں نے آن دا اسپاٹ اس کو مار دیا اور پولیس نے اب اس کے گھر ریڈ کی ہے، اس کی بیوی کو شامل تفتیش لیا ہے اور آئے ہم ڈیرے پہ جا کے آپ کو دکھائیں گے کہ اندر کی کیا حالات ہیں اور کوشش کریں گے کہ ان کی کوئی فیملی ممبر کے ساتھ ہماری بات ہو جائے. اور کل یہاں پہ ہی رسم کل ادا کیے گئے امیر بلاج کے اور ہم ان کے اس ٹائم ڈیرے پہ موجود ہیں اور کافی بڑی تعداد یہاں پہ لوگوں کی موجود ہے اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور ایک نہتا انسان جو پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا اور امن کی بات کرنے والا 3 دن پہلے اس کو قتل کر دیا گیا مخالفوں نے. اور آئے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں اور وہ کیسے تھے. السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. سر بتائیں امیر بلاج کا کیسا لڑکا تھا؟ ایسے بچے نہیں پیدا ہوئیں گے جی. بہت اچھا تھا، اخلاق بہت اچھا تھا، غریبوں سے بہت مدد کرتا تھا. تو 3 دن ہو گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا قتل کرنے والے ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آئے؟ نہیں آئے. ایسا جی ہمارے سے بہت سلوک کرتا تھا، بہت پریشانی ہوئی ہے اس کے. اتنا پڑھا لکھا لڑکا سارا کچھ چھوڑ کے باعث سے یہاں آیا، امن کی بات کرتا تھا ہمیشہ. وہ کہتا تھا کہ جو دشمنیاں ہیں یہ لاہور کے جو ڈان کا قبضہ ہے اس کو ختم کر کر امن کی طرف آئے. تو پھر اس کے ساتھ ہی ایسا ظلم ہے. یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہوا. کتنی دیر سے امیر بلاج کو آپ جانتے تھے؟ بہت بچہ سی، چھوٹا سا تھا جب؟ اس وقت بہت جانتے ہیں اس کو. محلے دار ہی آپ سمجھ لیں آپ؟ ہاں بالکل جی، محلے دار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک شکر الحمدللہ. سر اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا لاہور میں، نوجوان لڑکا امیر بلاج کا دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا نا، خدا ان پہ اپنا قہر نازل کرے. انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے. اس بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی، اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتی کی، ہم سب کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے نا. تو خدا ان کو اس ظلم جو انہوں نے کیا، خدا ان کا کھانا خراب کرے. میں تو یہی کہوں گا، وہ بچہ اتنا نفیس، ملنسار، ہنس مکھ، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے والا، اور دبئی سے یہاں کہ یار ہم اپنے باپ کے کاروبار کو چلائیں گے اور ادھر پاکستان میں ہی رہیں گے. وہ تو دبئی سیٹل ہو گئے تھے، پڑھائی کرتے تھے، وہاں سے یہاں آئے ہیں تو ان ظالموں نے اس کو بھی ناحق قتل کر دیا. بڑا اتنی سیکیورٹی ہے امیر بلاج کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور جس جہاں فنکشن تھا وہاں بھی کافی سیکیورٹی تھی، پھر اتنی بڑا واقعہ پیش آ جانا. یہ دیکھیں جی، سکورٹی اب شادی جدھر ہے وہاں پہ اور لوگ بھی ہیں، اب سب کو تو نہیں گارڈ چیک کر سکتے نا. تو ظاہر ہے جو گارڈ تو اس کے ساتھ تھے، اب وہ بیچ میں سیلفی لینے آیا ہے. اس سیلفی لینے کا فائدہ اس نے اٹھایا ہے، تو اس کے چکر میں اس کا مرڈر کر دیا. سنا تھا یہ جو مخالفین کا اپنا بندہ تھا، کچھ 20-22 سال پہ ان کے ساتھ ملازمت کرتا تھا، یہ مظفر حسین. ہاں جی، یہ مجھے بھی یہ باتیں پتہ چلی ہیں. تو اب دیکھیں، وہ تو اب تو یہ ہے کہ انتظامیہ اور یہ قانون جو ہے کیا کرتا ہے. اب تو وہ ابھی تک تو جنہوں نے یہ کام کروایا وہ تو ابھی گرفتار نہیں ہوئے. جو میرے پیچھے گھر دیکھ رہے ہیں، کیا اس گھر کو انصاف ملے گا؟ یہ تو اب یہ آپ اس حکومت سے پوچھیں، انتظامیہ سے پوچھیں کہ وہ انصاف دیں گے. اس کا والد بھی مرڈر ہو گیا، ان کو تو انصاف نہیں ملا. ان کے دادا کو بھی انصاف نہیں ملا. تو اب آپ یہ انتظام کام رہی ہے. اور یہ میرے جو گھر دیکھ رہے ہیں، اس گھر سے 3 لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، 3 لوگوں کا قتل ہوا ہے، اور انصاف کی وہ بھیک مانگ رہے ہیں لیکن انصاف ان کو نہیں مل رہا. اسی جگہ پہ بیٹھی ہے اور یہاں پہ دن دہاڑے قتل ہو جاتا ہے ایک جوان لڑکے کا، لیکن پولیس ابھی تک سراغ لگانے میں ناکام ہے.
اور سر بتائیں کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ پنجاب پولیس انصاف کر پائے گی؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا کہ اس کے والد قتل ہوئے ہیں, اس کے دادا قتل ہوئے ہیں, کوئی بندہ پکڑا گیا ہے جنہوں نے کروایا ہے؟ وہ سرے عام گھوم رہے ہیں, اب بھی وہ کہیں بیٹھے ہیں نا. ظاہر ہے وہ انتظامیہ کی نااہلی ہے نا کہ وہ بھاگے ہیں یا ادھر بھی ہیں, کدھر ہیں وہ؟ یہ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ شادی کے فنکشن میں ایک بچے کا ناحق قتل کر دیا ہے, جس کا قصور کیا تھا؟ وہ اپنے خاندان کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے بیچارہ اتنی کوششیں کر رہا تھا, اپنے کاروبار کو چلا رہا تھا, ان کو اکٹھا کیا ہوا تھا اپنے خاندان کو, سب کو, تو اس کا ناحق قتل کر دیا اس نے. تو غریبوں کے چولہے جل رہے تھے, یتیموں کا انہوں نے خیال رکھا ہوا تھا, اپنے ملازموں کا خیال, ملازم نہیں سمجھتا تھا, اپنے گھر کے فرد سمجھتا تھا. اور جو یہ سمجھتے تھے کہ جی وہ کیا نام ہے قبضہ مافیا ہے, یہ لوگوں کی زمینوں کو چھینتے ہیں, یہ غلط ہے خبریں. وہ تو اس نے اپنا ایک انٹرویو بھی دیا تھا نا, اس نے کہا اگر ایسی کوئی بات کوئی دعوے دار ہے تو میرے سامنے آئے, میں اگر وہ یہ ثابت کر دے کہ میں اس طرح کے کسی کام میں ملوث ہوں, تو وہ اس نے تو آپ کے کسی چینل میں, آپ کا کوئی بھائی ہوگا, اس کو انٹرویو دیا تھا کہ کوئی آئے نا, اگر یہ باتیں جو میرے خلاف ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہیں یا پروپیگنڈا کر رہا ہے, وہ بالکل ان کاموں میں ملوث نہیں تھا. پاکستان بننے سے پہلے کے ٹرانسپورٹر ہیں, تو ان کا تو اپنا اتنا بڑا کاروبار ہے, ان کو قبضہ مافیا یہ اس چیزوں کی کیا ضرورت ہے کچھ سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ لاہور میں یہ تو چیزیں اتنا پرانا 30-40 سال پرانی یہ دشمنی ہے. کس بات سے ہے یہ دشمنی؟ کوئی کسی نے یہ ریزن پتا کیا کہ کیوں ہے دشمنی؟ سر بتائیں کیوں تھی دشمنی؟ صرف نام. آپ کی لاہور کا ڈان کون ہوگا؟ ڈان تو ایک آپ, یہ تو ایک غلط بات ہے. ڈان آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور میں آپ سے جیلس ہوں. اچھا, تو آپ ڈان بن گئے یا میں ڈان بن گیا, یا سچ بات کرنا ڈان ہے؟ تو کیا اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لاہور ایک دفعہ پھر اسی زد میں آنا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا, جو کام کرنے والے ہیں, جس کو قانون کو راستہ اختیار کرنا چاہیے نا, وہ ہم آپ تو نہیں کر سکتے. ہم آپ بات کر جائیں گے پولیس کے پاس, تو باقی کام تو پولیس کا یا عدلیہ کا ہے. پولیس نے یہ 3 دن اس واقعے کے ہو چکے ہیں, مطمئن ہے آپ؟ نہیں, کہاں سے مطمئن ہے؟ کچھ آپ کو وہ نظر, آپ تو میڈیا میں ہو, آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو, ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. جن کا نام ہے وہ ایک لاہور میں تھے, ایک کراچی میں تھے. کراچی والا کہتے ہیں کراچی سے نکل گیا, لیکن اس دن پہلے کہتے ہیں کہ وہ تو باہر ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور میڈیا نے یہ خبر چلائی, میڈیا نے یہ خبر چلائی ہے. میڈیا تو میڈیا ہے نا, پھر کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ تو صرف التجا کر سکتے ہیں پولیس سے, انتظامیہ سے, کہ بھی ان کو پکڑا جائے, بس گرفتار کیا جائے, باقی قانون خود راستہ لے اپنا. اور یہ امیر بلاج کے چھوٹے بھائی جو اس واقعے میں بھی وہاں تھے, اور ان کی مدعیت میں پرچہ درج ہوا. اس کے بڑے کے ٹھیک ہے, یہ باہر ہوتے تھے, ابروڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ برسٹر بن رہے ہیں بیسیکلی. وہ بن گیا, وہ بیرسٹر ہے جس نے جو بدئی ہے, موسیقی وہ بیرسٹر ہے, یہ وکالت کر چکا, یہ اس نے جانا شادی کرنے. اچھا باہر, اچھا ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ اور ناظرین دیکھا ہم نے آپ کو امیر بلاج کے لوگوں سے باتیں کروائی, ان کے محلے داروں سے باتیں کروائی, اور ان کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ شخص ایک بہت اچھا انسان, پڑھا لکھا اور اچھی سوچ رکھنے والا, یہ بندوقوں گولیوں سے دور رہنے والا لڑکا تھا. لیکن مخالفوں نے رنجش کی رکھی, اور حالانکہ کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کی آپس گروپوں میں صلح بھی ہو چکی تھی, لیکن مخالفوں نے وہ رنجش دل سے نہیں نکالی, اور کہا جا رہا ہے کہ جو کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں منصف, ان کی مدعیت میں جو پرچہ درج ہوا ہے ان میں 2 بندوں کا نامینیٹ کیا انہوں نے, ایک تو تیفی بٹ کا اور ان کا چھوٹا بھائی عقیل بٹ کا نام اس پرچے میں موجود ہے کہ انہوں نے ان کے کہنے پر قتل ہوا. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں.